بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ مسلمانوں میں جتنی قسم کی غفلتیں، کوتاہیاں، بدعملیاں نظر آتی ہیں، اور اس زمانے میں تو وہ بہت بڑی تعداد میں اور بڑی مقدار میں نظر آتی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبہ حیات میں ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ اور معصیت کہلاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کہلاتی ہیں، واجب العذاب عمل قرار دیتی ہیں، ایسے اعمال کی جو کثرت پائی جاتی ہے، اس کا بنیادی سبب ان باتوں سے ناواقف اور بے خبر ہونا ہے۔ اکثر لوگ گناہ کرتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے، یا اس کا برا ہونا تو جانتے ہیں لیکن جتنا برا ہے اتنا نہیں جانتے، معمولی برائی سمجھتے ہیں، قابل تحمل غلطی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو نماز کا فرض ہونا تو معلوم ہے، لیکن اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں۔ انہیں یہ تک نہیں پتہ ہے کہ اسے چھوڑ کر ہمارا دین بھی باقی نہیں رہتا، ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ ہاں پڑھنا چاہیے، ضروری چیز ہے، اتنا جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن باتوں کی طرف مسلمان توجہ دیتے ہیں اور علماء توجہ دلاتے ہیں اور اسلام میں یہ کام کیے جا رہے ہیں شروع زمانے سے اب تک، تو وہ صرف ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اس کی حیثیت حقیقت جو شرعی ہے اس کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی غیر مسلم لوگ مندر جاتے ہیں، مسلم مسجد جاتے ہیں، اور عیسائی چرچ جاتے ہیں، اور سکھ گرودوارہ جاتے ہیں، اپنے اپنے مذہبی مقامات کو جاتے ہیں۔ یہ کلچر ہے، یہ قوموں کی اپنی پہچان ہے اور اس کی علامت ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ دوسرے مذہبوں میں کچھ بھی ہوگا، اسلام میں یہ ایسے لازمی احکام ہیں جس کی خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے مذاہب والے اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قائل نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب میں یہ عقیدہ بہت کمزور، بہت مضمحل ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ پیشی ہوگی۔ یہ نا کے درجے میں ہے دوسرے مذاہب کے پاس، لیکن اسلام میں تو یہ بنیادی عقائد میں داخل ہے۔ اسلام کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، کوئی شخص مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ یہ نہ مانے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ یہ ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر کیسے مومن بنے گا؟ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا عقیدہ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے واسطے کمپلسری ہے، لازمی اور ضروری ہے، پر وہ نہیں جانتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک کلچر ہیں، یہ سب چیزیں اپنے اپنے پہچان اور اپنی اپنی علامتیں ہیں، یہ سمجھتا ہے۔ یہ جو جہل ہے، اس جہل کے اندھیرے میں قوم بہتی جا رہی ہے، اسی میں بھٹک رہی ہے، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، بے دین ہو رہی ہے۔ اس جہالت کو دور کرنا یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عقیدے کو ان لوگوں نے ابھی تک یہی سمجھا ہوا ہے کہ یہ مذاہب کی پہچان ہے، لوگ بنٹ گئے ہیں جیسے قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔
اسی طریقے سے مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا خیال ہے کہ مغرب والے ایک خاص وضاقتہ میں رہتے ہیں کیونکہ وہاں سردی بہت ہوتی ہے، اور مشرق والے خاص وضاقتہ میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں گرمی بہت ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ یہ موسم کے اعتبار سے، ویدر کے اعتبار سے تبدیلیاں ہیں، ایسے ہی کلچر بھی علاقائی تبدیلیاں، علاقائی وجوہات سے تبدیل ہوتا ہے۔ انہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ دین ایک الہی نظام ہے، آسمانی تعلیم ہے، پیدا کرنے والے کا حق ہے، اور اس نے ہم سے اپنا حق طلب کیا ہے اور ہمیں وہ حق ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی اتنی گہرائی ہے، اتنی اہمیت ہے، عام مسلمانوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ سطحی طور پر مذہب کو جانتے ہیں، بس حقیقی اعتبار سے نہیں جانتے۔ جو لوگ نماز روزے سے واقف ہیں اور نماز روزہ کر بھی رہے ہیں تو وہ اسی کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور ضمنی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، اسی کو اصل بنائے ہوئے ہیں، اور اصل چیز کے دین کی حقیقت کو سمجھیں یہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، اس کی فکر کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت دین نظر آ رہا ہے یہ بھی اعتقادی خرابیوں کے ساتھ ہے، اعتقادی خرابیوں سے پاک نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت دین دکھائی دے رہا اس میں بھی بہت سی اعتقادی خرابیاں موجود ہیں۔ تو میرے عزیز و دوستو، بڑا مسئلہ اور بڑا اہم مسئلہ وہ جو ہے علم دین کو عام کرنے کا ہے۔ علم دین مدرسوں کی چہار دیواری میں محدود ہے، اور چند طلباء قوم سے اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ باقاعدہ رہ کر برسہ برس پڑھ کر ایک عالم دین بنتے ہیں، پھر وہ ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور امت نہ مدرسے کی چہار دیواری تک پہنچ سکی اور نہ یہاں سے فارغ ہونے والے امت تک پہنچ سکے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ امت کو خود جا کے سیکھنے کی بھی فکر نہیں ہے، اور جن کے پاس علم ہے انہیں ان تک پہنچ کے سکھانے کی بھی فکر نہیں۔ امام عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا بار بار، کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام ممبر پر چڑھے، لوگ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ جب آپ ممبر پر چڑھتے تو سب کو پتہ ہوتا کہ آپ کوئی اہم خبر لا رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اس خبر سے واقف ہونا چاہیے، لہذا فوراً لوگ جمع ہو جاتے، اور آپ ممبر پر چڑھ کر یہ فرمایا، ایک قوم کے لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ تو پڑھے لکھے ہیں، انہیں قرآن کریم بھی پڑھنا آتا ہے، اور انہیں شریعت کے احکام و مسائل بھی معلوم ہیں، وہ ایمان و یقین کے حالات سے بھی واقف ہیں۔ انہی کے قوم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیت چننے کا کام کرتے ہیں، یا قافلوں میں مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتے ہیں، یا باغات کے اندر مزدوری کر لیتے ہیں۔ ان کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کو دین کا علم ہے۔ میں آج یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قوم کے جو جاہل ہیں، یعنی دین کے علم سے جاہل ہیں، وہ قرآن کا اور دین کا علم اپنے جاننے والوں سے حاصل کر لیں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں اسی دنیا میں عذاب اتاروں گا۔ اور اس قوم کے جو جاننے والے لوگ ہیں، یعنی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے اور دین سے واقف ہو گئے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے جاہلوں کو سکھا دیں۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل کروں گا۔ یہ حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کے اتر کے نیچے آ گئے، وہ جو لوگ بیٹھے تھے انہی کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کس قوم پر ناراض ہوئے، کس قوم کے بارے میں یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے تو وہ قوم اس کی فکر کر لے، کس کے بارے میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور کون؟
ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لوگ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور علیہ السلام کے مقربین و مصاحبین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اس قبیلے کے بعض لوگ علم دین جانتے ہیں اور پہنچا نہیں رہے ہیں جاہلوں تک، اور اس قبیلے کے بہت سے لوگ جاہل ہیں، قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا اور علم سے واقف نہیں ہے، ان کو طلب بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے ان سے سیکھ لیں، ان کے پیچھے پڑے ہوں، کہیں کہ سکھا دو۔ اس پر حضور کو یہ غصہ آیا تھا اور اس پر عذاب اتروانے کی بات فرمائی۔ اس دنیا میں عذاب اتاروں گا، آخرت کی تو بات کی بات ہے، اس دنیا میں اللہ سے کہہ کر عذاب اترواؤں گا میں اس دنیا میں۔ تو وہاں سے کسی نے فوراً یہ بات جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یا ان کے قبیلے کے کسی شخص کو بتا دی، یا ان میں سے بھی کوئی رہا ہوگا وہاں موجود، اس نے جا کے فوراً بتا دی یہ بات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے وہ پورا خطبہ جو ممبر پہ دیا تھا وہاں بیٹھ کے بھی دیا۔ اگر جو لوگ قرآن جانتے ہیں اور مسائل سے واقف ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں سکھائیں گے جو نہیں جانتے اور نہیں واقف ہیں تو ان پر بھی عذاب آئے گا، اور جو لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں سیکھیں گے، ان پر بھی عذاب آئے گا۔ 2 دفعے بالکل بعین ہی یہ بات فرمائی۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے خاندان کی تنبیہ فرمائی ہے، ہم لوگوں کو اوپر عذاب اتارنے کا آپ نے اعلان فرمایا ہے اور بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تحقیق کرنے کے لیے آیا۔ تو حضور علیہ السلام نے تیسری دفعہ وہی باتیں فرمائی کہ تم لوگوں میں سے جو قرآن کے جاننے والے ہیں اور جو مسائل سے واقف ہیں وہ اپنے جاہلوں کو، کھیت چننے والوں کو، قافلوں میں کام کرنے والوں کو، مزدوریاں کرنے والوں کو سکھا دو۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو میں تم لوگوں پہ بھی اللہ کا عذاب اتاروں گا، اور ان سے بھی کہہ دو کہ وہ فکر کر کے سیکھ لیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب اتاروں گا۔ تو ایک دفعہ ممبر پہ فرمایا، ایک دفعہ نیچے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے فرمایا، اور ایک دفعہ خود اس قبیلے کے لوگ جب آ گئے تو ان کے سامنے حضور نے دوہرا کے وہی باتیں فرمائی۔ اس سے کتنی اہمیت ہے ضرورت کے بقدر قرآن سیکھنے اور علم دین حاصل کرنے کی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سہم گئے، گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہو گئی ہے، اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بہت ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ 1 سال کا موقع دے دیجئے، ہمارے قبیلے پہ عذاب مت لائیے، 1 سال کا موقع دے دیجئے، ہم لوگ 1 سال میں جو آپ کا حکم ہے وہ پورا کر کے بتا دیں۔ جاننے والے اپنا علم پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ وقت نکال کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 1 سال کا ٹائم دے دیجئے، 1 سال میں ہم آپ کو آپ کی شکایت دور کر کے بتا دیں گے۔ تو حضرت علیہ السلام راضی ہو گئے اور فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، 1 سال میں کرو یہ کام، ہو جانا چاہیے، مگر پورے خاندان میں ہو جانا چاہیے۔ آج بھی کیا ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کچھ لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور کچھ لوگ احکام و مسائل سے واقف ہیں، اور کچھ لوگ قرآن بھی نہیں جانتے اور دین سے واقف بھی نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی تو ہر خاندان میں ایسا ہے، ہر خاندان میں کچھ جاننے والے، کچھ نہیں جاننے والے آج بھی ہیں۔ لیکن کیا جاننے والوں کو نہیں جاننے والوں تک بات پہنچانے کی فکر ہے، اور نہیں جاننے والوں کو جاننے والوں سے سیکھنے کی فکر ہے؟ نہیں، سب اپنے اپنی دنیا کی تعلیم کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑوں کو بھی یہ فکر ہے کہ بچے اچھا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بچوں کو بھی یہ فکر ہے کہ ہماری اچھی تعلیم ہو جائے، اور اسی میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تعلیم سے مراد وہ تعلیم جس سے ہمارے پیٹ کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ تعلیم نہیں جس سے ہماری آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہمارے برزخ کے مسئلے حل ہوتے ہیں،
ہمارے حشر و نشر کے مسئلے حل ہوتے ہیں، جس سے ہم اللہ کو حساب دینا سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم پلسرات سے گزرنا سیکھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارے ترازو کے نیکی کے پلڑے کو بھاری کر سکتے ہیں، وہ علم نہیں، وہ علم جس سے ہماری اس دنیا میں موت سے پہلے تک کے مسائل حل ہونے کی امید ہے، ضروری بھی نہیں۔ اس علم کے پیچھے بڑے بھی لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی لگے ہوئے ہیں، سب اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کبھی پوچھو کہ کچھ سکھا رہے ہو بھائی، پڑھ رہے ہو؟ ہاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 7ویں میں پڑھ رہا ہوں، 8ویں میں پڑھ رہا ہوں، 10th اور جونیئر کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں۔ جس سے پوچھو اس کے پاس علم کا یہی مفہوم، جس سے پوچھو وہ علم کے جواب میں یہی کہے گا۔ کبھی اس کا دھیان نہیں جائے گا کہ بھائی کچھ علم حاصل کر رہے ہو تو اس کے جواب میں کہا جائے کہ الحمدللہ عقیدوں کا علم پورا ہو چکا ہے، عبادات کا علم ہو چکا ہے، اور اب میں معاملات درست کرنے کا علم حاصل کر رہا ہوں، اور معاشرت کو درست کرنے کا علم حاصل کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے نبی کی ضروری باتیں اتنی سیکھ چکا ہوں، اتنے سیکھنے باقی ہے۔ کوئی بتانے والا ہے؟ کسی سے پوچھو، وہ 7th میں ہوں، 8th میں ہوں، 9th میں ہوں، 10th میں ہوں، اب جونیئر کالج میں ہوں، فرسٹ ایئر میں ہوں، سیکنڈ ایئر میں ہوں، ڈگری چل رہا ہے، یہ سیمسٹر وہ سیمسٹر، بس ختم۔ جس کو پوچھو یہی علم حاصل کر رہا ہے۔ اب کرو بھائی، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ مسلمان ہیں نا، تو آپ کو یہ علم کے بارے میں کچھ حکم ہے اللہ رسول کا یا نہیں؟ اس علم کے بارے میں کبھی آپ نے دھیان دیا؟ کبھی سوچا کہ یہ علم بھی سیکھنے کا ہے، جو اللہ نے وہی نازل کر کے پیغمبر کے ذریعے آپ تک بھیجا ہے؟ یہ بھی جاننے کی کوئی چیز ہے یا کوئی فالتو چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار کے رکھ دی ہے دنیا کے اندر؟ ارے بھائی، ہر علم سے بڑا یہ علم ہے، ہر علم سے زیادہ ضروری یہ علم ہے، اور وہ تو اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ نے اسکالر بننے کو پابند نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا جتنی ضرورت ہے اتنا تو سیکھ لو بھائی، پرائمری درجے کا تو علم حاصل کر لو، میرا بھیجا ہوا علم پرائمری کی سطح تک کر لو، اتنا تو کر لو، اتنا بھی نہیں چاہیے اس میں سے۔ اور اگر اللہ پابند کرتا کہ جتنا قرآن حدیث میں نے نبی پر دیا ہے، نبی کو دیا ہے، وہ سارا ہر ایک کو سیکھنا پڑے گا، ہر ایک کو اسلامک اسکالر بننا پڑے گا، تب ہمارا کیا حال ہوتا اللہ بہتر جانتا۔ لیکن اللہ نے تو یہ نہیں کہا، اللہ نے اتنا فرمایا میں نے جو کتاب اتاری ہے اس کو صحیح سے پڑھنا سیکھو، اور اس کے بارے میں جو ضروری علم میں نے نبی کو دیا ہے اس میں سے تم بقدر ضرورت واقفیت حاصل کر لو، واقف ہو جاؤ ضرورت کے بقدر۔ یہ اتنے علم والی بات ہے جو حضور کہہ رہے تھے کہ میں عذاب اترواؤں گا اس دنیا میں، وہ اتنے علم والی بات ہے، اور اتنا علم مسلمانوں کے 99% طبقے کو حاصل نہیں ہے، اتنا بھی حاصل نہیں ہے۔ ہاں نماز سیکھ لی کسی کو گھر میں دیکھ کے اپنے بڑوں کو، یا نہیں تو کسی کے توجہ دلانے سے نمازی بن کے، بس اتنا ہے۔ باقی یہ کہ ہم کون ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کا اور ہمارا رشتہ کیا ہے، نبی کی حیثیت ہمارے لیے کیا ہے، نبی کیوں ہمیں رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وہ جو مہینہ بھر سے اس ملک میں فتنہ چلا، کسی بدنصیب عورت اور کسی بدنصیب مرد کی زبان درازیوں کے نتیجے میں، اور انجام کار انہیں تو حفاظت اور سیکورٹی مل گئی، اور ہمارے بچے جیلوں میں گئے اور ابھی سڑ رہے ہیں، کسی کی شہادت ہو گئی اور کسی کے گھر اجڑ گئے، اور کسی کی اچھی خاصی رہائش گاہ کو منہدم کر دیا گیا، توڑ دیا گیا۔ دنیاوی نقصانات تو مسلمانوں ہی کی، ملا کچھ بھی نہیں، ہوا کچھ بھی نہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ لیکن ہوا یہ سب کچھ کیوں؟ کسی کی زبان درازی کے نتیجے میں۔ دنیا منصف ہوتی، عادل ہوتی، جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں قوت ہے، جن کے پاس اس ملک میں
آواز اٹھانے کی طاقت ہے۔ وہ تو گونگے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ کچھ برا ہوا ہے، یوں رسمی سیاسی بیانات آ گئے، اپنوں کے بھی پرایوں کے بھی، بس۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسلام سے جاہل عورت اور اس اسلام سے جاہل مرد نے جو باتیں کہی ہیں، کہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ اسلام سے جاہل تو ہے ہی، خود اپنے دھرم اور اپنے مذہب سے بھی بے خبر اور ناواقف لوگ ہوتے تو کبھی یہ اعتراض نہ کرتے جس کو آپ نے غلطی کہا ہے وہ آپ کے مذہب کے بزرگوں نے بھی کی، تو انہیں پتا ہوتا نا، تو پتا چلا کہ صاحب وہ بھی جاہل ہے۔ کیا عمر تھی نکاح کرنے کے وقت میں سری رام کی اور سیتا کی؟ عمر کیا تھی انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ کیا عمر تھی، معلوم ہوتی تو سیدنا محمد الرسول اللہ پر اعتراض نہ کرتے اور زبان کھولنے کی جرت ہی نہ کرتے کہ وہ سمجھتے کہ ہم شیشے کے گھر سے پتھر مار رہے ہیں، واپس ہمارا ہی گھر ٹوٹنے والا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے وہ بے خبر، اپنے مذہب سے بھی ناواقف، اپنے مذہب کی تاریخ سے، اپنے بزرگوں کی تاریخ سے بھی بے خبر ہے، اور اسلام کیا جانتے؟ اسلام تو ان کا دین نہیں، ان کا مذہب بھی نہیں۔ کیوں وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا تو نہیں، انہوں نے مانا نہیں، حضور تو سب کے پیشوا ہیں، سب کے رہنما ہیں، لیکن انہوں نے مانا نہیں کہ ہمارے ہیں، اس لیے وہ کیوں پڑھتے؟ ان کو چھوڑ دیجئے۔ جو حالت ان لوگوں کی ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کی بعین ہی یہی حالت ہے، یہی حالت ہے۔ ہم بھی دوسرے مذاہب کو کیا جانتے، ضرورت کیا پڑی ہم کو کہ دوسرے مذاہب کی حقیقت کیا ہے اس کو ان کی کتابوں میں، ان کی تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں۔ کبھی ہم نے تقابلی مطالعہ نہیں کیا، کبھی ہم نے اسٹڈی نہیں کی کہ اس ملک میں رہنے والوں کے اپنے اپنے مذاہب کیا ہیں، اس کو کبھی ہم نے نہیں جانا۔ خیر وہ نہیں جانا تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ اور اسی مدعے کو لے لیجئے، اسی مسئلے کو لے لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت کیوں لگائی جا رہی ہے؟ آج سے نہیں، کئی سو سال سے عیسائی لگاتے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر لگاتے آ رہے ہیں، سامنے والے کے جذبات کو برانگیختہ کرنے اور لڑانے کے لیے خامخواہ جانتے بوجھتے اس مسئلے کو اٹھاتے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی وہی کچھ جانا پڑھا ہوگا، ان کے کانوں میں وہی بات پڑی ہوئی ہوگی، وہی بات یہ کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بتاتا ہوں، مسلمانوں کے تعلیم یافتہ 100 میں سے 2 آدمی اس مسئلے میں اپنے نبی کے بارے میں حسن ظن کے ساتھ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ 100 میں 2 تعلیم یافتہ مسلمان جواب نہیں دے سکتے، انہیں نہیں معلوم ہے۔ ڈیبیٹس میں دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے پڑھے لکھے اسکالروں کو بلایا جا رہا ہے، سب اور رسوا ہو کے آ رہے ہیں اور اپنے دین کو شرمندہ کر کے آ رہے ہیں، جانتے نہیں، واقف نہیں۔ عدالتوں میں ہمارے وکلا ججز کے پوچھنے والے سوالات کا کوئی معقول جواب اسلام کے حوالے سے نہیں دے سکے۔ حجاب کے مسئلے میں اور مسائل میں، ابھی تازہ مسئلہ حجاب کا ہے، کرناٹک کورٹ میں ہمارے وکلا لاکھوں روپے لے کر بھی جواب نہیں دے سکے، ان کے سوالوں کا اسلام میں جو جواب تھا وہ جواب نہیں دے سکے، کیونکہ اسلام پڑھا کب تھا، اسلام کو جانا کب تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی جگہ غلطیاں کر کے بالآخر اپنے خلاف فیصلے لے کر کے آئے۔ قادیانیوں کے مقابلے میں مسلم وکلا زیادہ مضبوط گفتگو نہیں کر سکے، اس واسطے نہیں کر سکے کہ مذہب کا علم کچھ زیادہ ہے نہیں، زیادہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو جانتے نہیں ہیں۔ بس اتنا ہی کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
اور ایسے مواقع پر بیٹھ کے وکلا پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، لیگل مطلب کیا ہے، تاکہ ہم وہاں لیگلی بات کر سکیں، اس کا لیگل کیا مطلب ہے۔ تو آج تک نہیں معلوم تھا، اب ایک قادیانی نے کیس کر دیا ہے تو مسلم وکیل کو اب سیکھنا پڑا۔ جب جانتا نہیں خاتم النبیین تو مانتا بھی نہیں ہوگا، اور جب مانتا نہیں تو مسلمان کیسے ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، اس کو آپ معمولی بات مت سمجھیے۔ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہر مسلمان کو ضروری علم دین سے آراستہ کرنے کا ہے۔ آپ کے اندر ہونے کی فکر پیدا ہو جائے اور علماء وقت کے اندر پہنچانے کی فکر پیدا ہو جائے، اور مسلمانوں کو عقیدہ کیا ہے یہ معلوم ہو جائے۔ بڑے بڑے نمازی 50 برس کے نمازی نہیں جانتے کہ ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے، کیوں یہ عقیدہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ پرانے نمازی جن کو لوگوں نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک مسجد میں دیکھا ہے، انہیں بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا ماننا ہے، کیا کیا ماننے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ آخر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ کہتا ہے، ان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے دلوں میں ان کی عظمت اور عقیدت ہے، اس وجہ سے ہمارا خون کھولتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ غصے میں پلپلائیں گے، پر ان کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی علم ہے؟ آپ ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس کوئی معقول جواب رکھتے ہیں کہ ان کو خاموش کر سکیں اور بتا سکیں کہ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بات دراصل یہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں ایسے مسلمانوں کو جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر سب ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں کرنا تھا نا، ایسا کیوں کرے ہوں گے۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر شرمندہ ہے مسلمان حضور پر لگائے گئے اعتراضات سے کہ وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی بات تو ہو گئی نا جو حضور نے کہا میں آسمان سے عذاب اتروا دوں گا اگر اپنا دین نہیں سیکھو گے، اپنا علم نہیں حاصل کرو گے تو میں عذاب اتروا دوں گا۔ کیوں فرمایا تھا؟ اسی لیے کہ آج کا دن دیکھنے نہ پڑے، آج کا دن دیکھنا نہ پڑے۔ آج بھی ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے ڈیبیٹس کرانے والے مکاروں کو، عیاروں کو کسی چیز کی تحقیق کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کا صرف اور صرف منشا یہ ہے کہ اس سے بات خوب پھیلے اور لوگ جو ہیں متنفر ہو جائیں انسانیت کے محسن سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے۔ وہ متنفر کرنا چاہتے ہیں، متنفر کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ کوئی کسی عالم کے پاس پوچھنے اس لیے نہیں جا رہا ہے کہ وہ سچ بتا دے تو یہ اپنی میڈیا سے اس کو عام کریں گے، بلکہ اگر وہ سچ بتا دے تو اس کا منہ وہیں بند کریں گے، اسے آگے بولنے نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا منشا کب ہے کہ اسلام کی تبلیغ ہو۔ وہ کب سمجھتے ہیں کہ نبی کے اوپر سے الزامات رفع ہوں، اٹھائے جائیں، ان کو خواہش ہے، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ خوب الزامات لگیں اور آپ کی ہستی لوگوں کی نظر کے اندر ناقابل محبت ہو جائے۔ ایسا ہوگا نہیں، لیکن ان کی کوششیں ہیں، ان کی فکریں ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شکایت آپ کے دل میں ان باتوں کو سن کر پیدا ہوئی، خلجان پیدا ہوا، شک شبہ پیدا ہوا، اس شک شبے کو آپ نے ٹال دیا ہوگا یہ کہہ کر کے کہ نہیں وہ ہمارے نبی ہیں، یا یہ کہہ کر کے کہ نہیں وہ لوگ شرارتاً بول رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوال آپ سے کیا جائے تو کیا آپ کے پاس معقول جواب ہے اس کا؟ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ زندگی میں کیا ہوا، کیوں آپ نے ایسا کیا، آپ نہیں جانتے، ہم میں سے اکثریت نہیں جانتے۔ یہ ہے اپنے مذہب کے علم سے بے خبر رہنے کے لازمی نتائج۔ یہ قصے چلے تو ہمارے پڑوسی ملک میں ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، جو بہت پڑھے لکھے ہیں، اپنے ملک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد
بیرون ملکوں میں جا کے مغرب کی یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس زمانے میں کسی عیسائی نے یہی بات جو آج چلی ہوئی ہے ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ کیا آپ اپنے نبی کو جانتے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے یہ قصہ سنایا اور یہ قصہ سنا کہا کہ ایسے ایسے تو کام ہیں تمہارے نبی کے، کیا پاک باز زندگی ہے، ہوس کے لیے جیتے رہے، معصوم بچیوں کی آبرو خراب کرتے رہے۔ یہ کوئی پیشوا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی اور اس دن سے مجھے نبی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس دن سے، وہ ان کا بیان ہے ابھی ان حالات کے آنے کے بعد۔ اب پھر میں پڑھتا رہا اور دور ہوتا رہا اسلام سے اور نبی سے، دور ہوتا رہا، دور ہوتا رہا، دور واپس آیا، مجھے میری ڈگریوں اور علم کی بنیاد پہ نوکری ملی، مگر میں اسی بات پر تھا۔ عید بقرعید میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا مگر مجھے نبی سے کوئی محبت نہیں تھی، ان سے شکایت ہی شکایت تھی مجھے۔ اور ایک عرصے کے بعد جب عمر 55 برس سے زیادہ ہوئی، کسی سیرت سیمینار میں شرکت کے لیے بڑے عہدے پر ہونے کی وجہ سے انہیں بھی بلایا گیا، اور وہ صرف تعلیم یافتہ طبقوں کا ایک پروگرام تھا۔ تو کہتے اس میں شریک ہوا، وہاں کسی اسکالر کا عنوان ہی یہ تھا کہ جو تہمتیں نبی پر لگائی جاتی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے اس پر تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کی۔ انہوں نے توجہ اور دھیان سے اس کو سنا، اور جب یہ وہاں سے فارغ ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں بھی آج سے مسلمان ہوں، میں بھی آج سے مسلمان ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا جی، آج تک نبی سے مجھے میرے دل کے اندر نفرت تھی اور آج محبت پیدا ہوئی ہے اور آج سے میں ایمان لایا۔ یہ واقعی ہمارے پیشوا بننے کے قابل ہے اور ہم ان کے مقتدی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ آج میں نے توبہ کی ہے اپنے دل میں، آج کھٹک نکلی، آج وہ جو میرے دل میں چبھا ہوا تھا کیلا آج نکلا ہے، اور آج میں کلمہ پڑھا ہوں اور آج میں اپنے نبی کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے کتنے مسلمان ہیں، ایسے کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں لوگوں کی پیدا کی ہوئی الجھنیں باقی ہیں اور لوگوں کے چبھائے ہوئے تیر ان کے ایمان کو مجروح کر چکے ہیں، زخمی کر چکے ہیں۔ ہمارا ایمان سالم نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اس پر کتنے تیر چلائے گئے ہیں اور اس پر کتنے برچھے مارے گئے ہیں، لیکن ہم اس کو دور کرنے کی فکر میں ہیں کہ ہم جائیں علماء کے پاس، ٹائم دیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور اپنا سوال رکھیں، اپنا اشکال رکھیں، اسے دور کریں۔ یاد رکھیے جب تک ڈاؤٹ باقی رہے گا، کلیئر نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں۔ جب تک ڈاؤٹ باقی ہے، ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شکوک و شبہات کا نام ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، جب تک اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا یقین، اور جب تک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پاک باز، اعلیٰ درجے کے اخلاق والے، اعلیٰ درجے کے کیریکٹر والے، اعلیٰ درجے کی صفات والے، انسانیت میں سب سے بڑے انسان اور سب سے پیارے انسان ہونے کا آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، آپ ابھی تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، ابھی تک نہیں مانا ہے آپ نے ان کو۔ جب تک ان کے بارے میں آپ کو 100% یقین نہ حاصل ہو جائے۔ شک والا ایمان ایمان نہیں ہے، شکوک کو دلوں سے نکالو۔ لوگ شکوک پیدا کر رہے ہیں، دو فائدے ایک ساتھ حاصل کر رہے ہیں، ان کی قوم کے جوانوں میں اسلام کی دشمنی پیدا کر رہے ہیں اور آپ کے دلوں میں شکوک پیدا کر کے آپ کو اپنے دھرم دین سے دور کر دیں۔ یہ جوان بچے جن کی عمر 22، 24، 25، 30 سال ہو گئی ہے، 40 سال کے ہو گئے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، شرفا ہیں، سماج میں مہذب رہتے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کے سینوں میں اپنے مذہب کے بارے میں کتنی الجھنیں ہیں یہ نہیں بتاتے، اور کوئی اس کو دور کرنے والا بھی۔ کیسے دور ہو جائیں گے؟ جہاں جو سنیں گے پہلے سے نہیں تھا تو بھی اب اشکال پیدا ہو جائے گا۔
اشکال تو پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر میں تھے، اچانک گھر سے نکل کے تیز تیز جا رہے تھے مسجد نبوی شریف کی طرف، تو کسی نے صدیق اکبر مل گئے رستے میں، امت کے سب سے بڑے مسلمان، کہنے لگے حنظلہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اب نبی کے پاس جا کے اطلاع کر رہے ہیں، منافق ہو گیا۔ تم منافق ہو جاؤ گے، تمہارا جیسا آدمی کیسے منافق ہو گیا بھائی؟ تو کہنے لگے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ کی مجلس میں رہتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، جب گھر چلا جاتا ہوں بال بچوں میں تو میرے دل کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ یہ ڈبل گیم کھیلنا اور یہ دو کیفیتیں رکھنا ہی تو نفاق ہے، اس وجہ سے میں جا رہا ہوں کہ بتا دوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جو حال تمہارا ہے وہ حال ہمارا بھی ہے، چلو اس بات کو نبی کے سامنے رکھ دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے یہ بات رکھی تو حضور علیہ السلام نے اطمینان دلایا کہ یہ تم منافق نہیں ہو، مومن ہی ہو، پکے مومن ہو، منافق نہیں ہو۔ ہاں یہ جو تم دو حال دیکھ رہے ہو تو یہ دو حال تو فطری چیز ہے، جو کیفیت میرے موجودگی میں میری مجلس میں تمہاری رہے گی مجھ سے دور ہونے کے بعد نہیں رہ سکتی، مشکل ہے کہ وہ کیفیت رہے، اس لیے مگر ایمان متاثر نہیں ہوا، وہ اعلیٰ درجے کی کیفیت یہاں میرے ساتھ حاصل ہوتی ہے میری صحبت میں، وہ تو نہیں رہتی، لیکن تم ہے مومن، سب ایمان والے ماشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بتایا اور اطمینان دلایا کہ یہ کھٹک کا ہونا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، یہ کھٹک خود اس بات کی علامت ہے کہ ایمان سلامت ہے۔ جن کا ایمان سلامت نہیں ان کو اس پر کوئی کھٹک بھی نہیں ہوتی۔ تب حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا تو وہ چلے گئے، وہ مطمئن ہو گئے۔ ان کو ایک چیز پیدا ہوئی اور قیامت تک کے لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ شکوک شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یقین آدمی کو حاصل ہونا چاہیے۔ جو باتیں ایمان لانے کی ہیں صحابہ کرام کو ان پر 100% یقین تھا، صحابہ کرام کا یقین، صحابہ کرام کے یقین کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے لیے مثال بنایا ہے، ہمارے لیے مثال بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی اس علم کو حاصل کرنے کی فکر کیجیے، جگہ جگہ نوجوانوں کے لیے مکاتب قائم ہونے چاہیے، تعلیم بالغان کا انتظام ہونا چاہیے، اور بچوں کے تعلیم کا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ابھی معصوم ہیں، مکلف بھی نہیں ہے، نابالغ ہیں، ابھی سے وہ علم دین صحیح رکھیں گے، عقیدہ صحیح رکھیں گے، قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہوں گے، اور جو ضروری مسائل معلومات ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے، اپنے نبی کی بنیادی سیرت سے واقف ہوں گے، ان کی بلند خلقیوں سے واقف ہوں گے، تاکہ بعد میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کر سکے۔ نقش اول مضبوط ہوتا ہے، جیسے پتھر پر نقش ہو ایسے ہی پہلا نقش دل پر ہوتا ہے، اس لیے اس نقش کو بچپن ہی سے بچوں کے اندر لانا بٹھانا اور ان کو ایسی اتنی محبت پیدا کر دینا کہ کوئی بدگمان کرنا چاہے تو اپنے نبی سے بدگمان نہ کر سکے، اور قرآن پڑھانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ان کی فہم کے مطابق انہیں سمجھانا اور بتانا، یہ بڑی ذمہ داریوں کی چیز ہے۔ اسی طرح جو لوگ مکلف ہو گئے، یعنی جن کی عمر 15 سال ہو گئی، قانون 18 سال کے بعد بالغ کہتا ہے، وہ قانونی بلوغ ہے، اسلامی بلوغ 15 سال ہے۔ 15 سال کی جن کی عمر ہو گئی، اصل تو یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، اس کو جس دن نہانے کی پہلی دفعہ حاجت ہوگی بالغ ہوگا، لیکن شریعت نے ایک حد مقرر کر دی تاکہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ 15 سال ہو جائے لڑکی اور لڑکے کے تو شریعت میں وہ بالغ ہے۔ بالغ کا مطلب مکلف ہے، یعنی اللہ کے حکموں کے مخاطبت کے مقام کو پہنچ گیا۔ بالغ کا مطلب پہنچنے والا، بلوغ کے معنی پہنچنا، بالغ کے معنی پہنچنے والا۔ کہاں پہنچا؟ ایک حد پر پہنچا ہے۔ کون سی حد؟ جہاں سے اب اس کے اعمال اللہ کے ہاں وزن کے قابل ہو جائے۔
ہر گناہ لکھا جائے گا، ہر نیکی لکھی جائے گی، ہر گناہ کو پوچھا جائے گا۔ کب سے؟ جب وہ 15 سال کا ہو گیا، چاہے کسی گھڑی میں ہو جائے، جس گھڑی میں ہو جائے، اس کے بعد کی ہر نماز کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد کے ہر روزے کو پوچھا جائے گا، اس کے بعد کی ہر نافرمانی کا سوال ہوگا، اور اس کے بعد سے اللہ نعمتوں کے استعمال کرنے کے بارے میں پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر چیز کا سوال۔ اس مقام پہ جو پہنچ گیا اس کو بالغ کہتے ہیں اسلام میں۔ گورنمنٹ 18 سال ابھی تھوڑے دن کچھ اور بھی بڑھانا چاہ رہی ہے، بڑھا کے اور عمر بڑھا کے رکھنا چاہ رہی ہے، تاکہ ایسے کیسز دیکھتی رہے جس کو وہ یہ کہتی رہے کہ نابالغوں نے کیا ہے۔ اس لیے اس کی عمر اور بڑھانا چاہ رہا ہے کہ لڑکے کی شادی کی عمر بڑھاؤ، لڑکی کی شادی کی عمر اور بڑھاؤ۔ وہ بڑھانا چاہتی ہے حکومت، وہ جانے وہ سرکاری قانون ہے، اسلامی قانون کیا ہے۔ جب آپ 15 سال کے ہو گئے، ہر حرکت و سکون کا اللہ حساب آپ سے لے گا، اور یہ دینا ہی دینا ہے حساب۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کو میرے پاس آنا ہے اور سب کا حساب میں لینے والا ہوں۔ اگر آپ کہیں اتنے بندوں کا حساب، تو کفا بنا حاسبین، حساب لینے کو ہم اکیلے ہی کافی ہیں، ہم سب کا لے لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں مدد کی، ہم لیں گے سب کا حساب۔ یہ حساب کی بات پکی ہے، سچی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا جن کو شبہ ہے ان کا بھی حساب ہونے والا ہے، جن کو یقین ہے ان کا بھی حساب ہونے والا ہے، مانو نہ مانو، اللہ کے ہاں اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، آپ بھی فکر کرو کہ آپ اپنے دین کا علم حاصل کرو، اپنے نبی کے بارے میں جانو، اپنے اللہ کے بارے میں جانو، اپنی کتاب مجید کے بارے میں جانو، اس کو پڑھنا سیکھو، اس کو سمجھو، ٹائم نکالو، اور از خود مت کر لو کہ سیلف اسٹڈی سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوتی، دین میں ہو یا دنیا میں۔ جاننے والوں سے قرآن کو سمجھو، جاننے والوں سے علم کو جانو، اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھو، اور اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت کر لو، عقیدے کی حفاظت کر لو، آخرت کی حفاظت کر لو، اس کی فکریں ہونی چاہیے۔ اور علماء، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچانے کی فکریں کریں۔ سنگین حالات میں زیادہ فکریں کرنی پڑتی ہیں، جب وبا عام ہوتی ہے تو پھر حکومت زائد ٹائم لے کر کے اپنے تمام امپلائیز کو کام پہ لگا دیتی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا ہنگامی طور پر، اور اسی تنخواہ میں کرنا پڑے گا یہ کام، کیونکہ ہنگامی وقت میں سب کو انسانیت کی خدمت کرنا انسانی فریضہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہنگامی وقت ہے، جہالت عام ہو گئی ہے، مسلمان اپنے نبی سے بے خبر ہیں، اپنے نبی کی سیرت سے ناواقف ہیں، اپنے نبی پر لگائی جانے والی تہمتوں کو تہمت ہی سمجھ رہے ہیں۔ ان مسلمانوں کے سامنے اپنے دین آنا ضروری ہے، علم آنا ضروری ہے، اور جب مسلمانوں کو معلوم ہوگا تو خود بخود غیروں کو بھی معلوم ہوگا۔ دیکھیے آج سے 50 سال پہلے کوئی ایسی بات بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں رلے ملے رہتے تھے، خود مسلمانوں کی زبانوں سے یہ بات اچھی سنتے رہتے تھے، اور وہ اچھی باتیں سن کر ان کے دل میں نبی کا احترام پیدا ہو جاتا تھا، اور اس وجہ سے وہ لوگ چاہے ایمان نہ لائیں لیکن بے احترامی و گستاخی نہیں کرتے تھے۔ مگر اب ہم ہی نہیں جانتے نا، تو ہم ہی نہیں جانتے تو دوسروں تک کیا پہنچا سکتے، دوسروں کے سامنے کیا بات آ سکتی۔ اس وجہ سے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آج آپ کے سامنے اس عنوان پر بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنائی کہ 1 سال کا ٹائم دیا حضور نے، 1 سال میں سکھا لو اپنے قبیلے کو دین، اللہ کا دین سکھا لو 1 سال۔ اس سے پتا چلا کہ 1 سال بہت کافی ہے اگر ہم تھوڑی سی فکر کریں، ٹائم نکالیں، اپنی مصروفیات ختم مت کرو، اب پڑھنے کی مصروفیت ہو، کام کی مصروفیت ہو، کاروبار کی مصروفیت ہو، کمپنی کی جو بھی مصروفیت ہے وہ ختم مت کرو۔ ان مصروفیتوں میں بہت سا وقت ہمارے پاس فضول جا رہا ہے۔ پہلے نواب بہادر یار جنگ کہا کرتے تھے اسے دکن کی سرزمین پر گاؤں گاؤں جا کے ڈسٹرکٹ جا کر بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، اور لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، تاریخ بتاتی ہے
کہ میں آپ لوگوں سے زیادہ وقت نہیں مانگتا، صرف اتنا وقت مانگتا ہوں جتنا وقت آپ لوگ چوپال پہ گزارتے ہو۔ یعنی گھر کے سامنے، پہلے ہر گھر کے سامنے چبوترا ہوتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے بیکار آپس میں باتیں کرنے کے لیے، محلے کے لوگ دوست ساتھی بیٹھے رہتے تھے کہ جتنا ٹائم تمہارا چوپال پہ گزر رہا ہے، چبوتروں پر گزر رہا ہے، بس اتنا ٹائم مجھے دے دو، اللہ کے نبی کے دین کو زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ اتنا ہی ٹائم دو، اس سے زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جتنا وقت آپ کا موبائل کی لغویات میں گزر رہا ہے، اتنا دے دو اسلام کو، انشاءاللہ آپ ہی کے ذریعے اللہ پوری دنیا میں اپنے اسلام کو چمکا کے دکھا دے گا۔ جن دلوں میں عداوتیں پل رہی ہیں، انہی دلوں میں محبتیں پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کے ذریعے کر دے گا، ہمارے جوانوں کے ذریعے کر دے گا، ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ذریعے کر دے گا، ہمارے لیکچررز، ہمارے ٹیچرز کے ذریعے کر دے گا۔ اگر اتنا وقت اسلام کو دے دیں اور اسلام سیکھنے کے لیے وقت نکال لیں، وقف کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے جو آج نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کے قدموں میں ہوں گے اور ان کی عزت و احترام میں شاید ہم سے بھی آگے نکل جائیں، کیونکہ جن کو دیر سے نعمت ملتی ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کی فکر کیجئے، بہت ہی ادب سے، درد سے، احترام سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا وقت بیکار جا رہا ہے، لغو لایانی ہی میں نہیں، معصیت اور گناہوں میں صرف ہو رہا ہے، اور ادھر صورتحال ملک کی یہ بنتی جا رہی ہے۔ کیا ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا امتی ہونے کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کوئی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم کم سے کم سب سے پہلے اپنا دین تو سیکھ لیں بھائی، ہمارا دین ہے کیا، اس کو تو سیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے جان مال ہر چیز قربان ہے۔ اس کے لیے نہیں تو کاہے کے لیے ملی ہے ہم کو؟ ہم اللہ ہی کے دین کے لیے ہیں، اللہ ہی کے دین کے لیے جی رہے ہیں، اور اسی کے لیے میری زیست کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور وہی نہ ہو سکے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہماری غفلتوں کو، بے حسی کو، اور اسلام، دین اسلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و پیاری ذات عالی سے دوری کو اللہ معاف فرمائے اور قریب آنے کی توفیق نصیب فرمائے، نزدیک جائیں ٹوٹ کے چاہیں، اور جان مال کی قربانیوں کے ساتھ، فدویت اور قربانی کے جذبات کے ساتھ اپنے نبی کو پہچانیں اور اپنے نبی کی صحبت میں ہم پہنچے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔